رقیہ طارق کے سنگ کے ساتھ، رقیہ طارق آپ کے سنگ سنگ اور ساتھ ساتھ۔ پیارے بچوں، آج ہمارے مضمون کا موضوع ہے آج کے دور میں ہنر سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے ہنر کی اہمیت، ہنر نہ سیکھنے کے نقصانات، علم و ہنر سیکھنے کے سلسلے میں آپ کی تجاویز۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے، یہ 20 نمبر کا اونیورس میں 20 نمبر کا یہ مضمون آتا ہے، اور ہم نے ایک فارمولا تیار کیا ہوا ہے کہ ہمیں کس طرح کرنا ہے۔ عنوان کو ہم واضح کریں گے 3 سے 4 لائنوں میں، پہلے پوائنٹ کو واضح کریں گے 10 لائنوں میں، اور جو آخری پوائنٹ ہے اس کو واضح کر لیں گے ہم 8 لائنوں میں۔ کل ملا کر ہو جاتی ہیں 22 لائنیں، تو آپ 23 لائنوں تک جا سکتے ہیں، 24 اور 25 مت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو کہتی ہوں مضمون خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، آپ کی نالج ظاہر ہوتی ہے، آپ کی ایفیشنسی ظاہر ہوتی ہے اگر آپ شروعات شعر سے کرتے ہیں۔ شعر وہ صنف ہے جس میں ہم سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی بات، بڑی لمبی چوڑی بات کو ہم 2 لائنوں میں واضح کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے شعر بنایا ہے: زندگی میں گر تم رہنا چاہتے ہو شان سے، زندگی میں گر تم رہنا چاہتے ہو شان سے، تو علم کے ساتھ ہنر بھی سیکھو، تو علم کے ساتھ ہنر بھی سیکھو اور رہو آن بان سے، ٹھیک ہے۔ تو ہنر کی اہمیت یہاں پر واضح ہو گئی ہے کہ اگر زندگی میں ہم ایک عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، شان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ہنر سیکھنا ایک اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ ہنر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایک ایسا کام جس میں ہم ماہر بن جائیں اسے ہم ہنر کہتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام جو کرنا ہمیں آ جائے اسے ہم ہنر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے ماہر بن جائیں، آپ کو بس وہ کام آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، کرنا آنا چاہیے، یہ ہنر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر دو، یہ ہو گیا ہمارا موضوع واضح۔ پھر آپ لکھ سکتے ہو ہنر کی اہمیت، ہنر نہ سیکھنے کی نقصانات۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں ہنر کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہنر اس صلاحیت کو کہتے ہیں جسے اپنا کر ہم اپنی زندگی کو، اپنے معیار زندگی کو بلند سے بلند کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہنر کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے، بڑے بوڑھے آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہنرمند افراد کبھی بھی بھوکا نہیں سوتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک اچھا ہنرمند فرد جو ہوتا ہے وہ نہ خود بھوکا سوتا ہے اور نہ اپنے آل اولاد کو بھوکا سونے دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہنر ہوتا ہے، اور ہنر کے بلبوتے پر وہ اپنی آمدنی بڑھاتا ہے، اپنا ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے، اور ایک عزت کی زندگی گزارتا ہے۔ ہنرمند لوگوں کی زندگی ہمیشہ خوشحال رہتی ہے، ہمیں زندگی خوشحال رہتی ہے اور دل باغ باغ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دل باغ باغ رہتا ہے میں نے کیوں استعمال کیا؟ یہ ہر جگہ فٹ ہم آسانی سے کر دیتے ہیں یہ محاورہ، تو محاورہ اگر آپ مضمون میں ڈالتے ہیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ محاورات ضرور ڈالا کریں۔ تو خوشحال رہتے ہیں اور دل باغ باغ رہتا ہے، زندگی کی ہر آسائش کو خریدنا اس کی دسترس میں ہوتا ہے، آرام سے وہ چیزیں خرید پاتا ہے، اپنے بچوں کو دے پاتا ہے، تو اس کا جو گھرانہ ہوتا ہے وہ خوشحال رہتا ہے۔ کس وجہ سے خوشحال رہتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ہنرمند انسان ہے۔ ہنر کیا ہوتا ہے؟ ہنر کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ ایک بندہ سلائی کر رہا ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ الیکٹرک کا کام جانتا ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے۔ پلمبرنگ کا کام جانتا ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے۔ غرض کوئی بھی مخصوص کام جاننا، اس کی سوجھ بوجھ رکھنا، وہ کام کرنا ایک ہنر مندی ہے۔ آپ پودے اگاتے ہیں، وہ بھی ایک ہنر مندی ہے، ٹھیک ہے نا۔ باغبانی کرنا یہ بھی ایک ہنر مندی ہے۔ تو ہنر کبھی بھی نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا ہے، ہنر ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں ہمارے کام آتا ہے۔ تو ہنر کی بڑی اہمیت ہے، اور جو لوگ ہنر نہیں سیکھتے، ٹھیک ہے، جو لوگ ہنر نہیں سیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے
وہ صحیح طور پر نہیں گزر پاتی، ٹھیک ہے نا، اچھے طور پر گزر نہیں پاتی وہ لوگ جو علم کے ساتھ ساتھ ہنر رکھتے ہیں، سونے پر سہاگے کا کام دیتا ہے یہ عمل، اور وہ زندگی میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہنر جو بندہ سیکھ لیتا ہے وہ مختلف ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی پرآسائش ہوتی ہے، بڑی خوشگوار ہوتی ہے، عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور ذلت ان سے دور ہوتی ہے۔ جو ہنر نہیں سیکھتے اور ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا تو ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ ایک دانا شخص سے کسی شخص نے پوچھا، ایک عام آدمی نے پوچھا کہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو اگر زندگی گزارنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو اس شخص نے کہا زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس عقل ہو، عقل ہے تو دین اور دنیا دونوں اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا اگر اس کے پاس عقل بھی نہیں ہے، زیادہ عقل بھی نہیں ہے، وہ علم بھی نہیں حاصل کر پا رہا، تعلیم بھی نہیں حاصل کر پا رہا، تو پھر وہ کیا کرے، کیسے زندگی گزرے گی اس کی؟ تو اس دانا شخص نے کہا کہ اس کے پاس پھر دولت ہونی چاہیے، دولت کے بلبوتے، آباء و اجداد کی دولت ہونی چاہیے، اس کے بلبوتے پر اس کی زندگی اچھے سے گزر جائے گی۔ پھر اس شخص نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو اس نے کہا پھر اس کے پاس ہنر ہونا چاہیے۔ ہنرمند افراد کبھی بھی جو ہے وہ زندگی کی خوشیوں سے دور نہیں رہتا، زندگی کی خوشیاں، آسائشیں، نعمتیں اس کے پاس رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس شخص نے کہا اگر ہنر بھی نہیں جانتا وہ تو پھر پتہ ہے اس دانا شخص نے کیا کہا؟ اس دانا شخص نے کہا پھر ایسے شخص پر آسمان سے بجلی گرنی چاہیے اور ایسے شخص کو مر جانا چاہیے۔ کبھی بھی وہ زندگی کی خوشیوں سے دور نہیں رہتا، زندگی کی خوشیاں، آسائشیں، نعمتیں اس کے پاس رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس شخص نے کہا اگر ہنر بھی نہیں جانتا وہ تو پھر پتہ ہے اس دانا شخص نے کیا کہا؟ اس دانا شخص نے کہا پھر ایسے شخص پر آسمان سے بجلی گرنی چاہیے اور ایسے شخص کو مر جانا چاہیے تاکہ خلائق یعنی ہم جو مخلوق ہیں، جو لوگ ہیں، اس کی نحوست سے آزاد ہوں۔ کیونکہ ظاہر ہے ایک شخص جو ہنر نہیں جانتا، تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دوسرے لوگوں کے اوپر منحصر ہوگا نا، تو ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، ٹھیک ہے، اور لوگ دیکھتے ہی بولے گا ارے وہ آ گیا مانگنے کے لیے، تو نہ اس کی عزت ہوگی، نہ اس کی کوئی وقت ہوگی، اور وہ بالکل ایک منحوس انسان کی صورت میں دنیا میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو عزت کی اگر زندگی گزارنی ہے تو ہنر حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نقصانات میں لکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے، عزت ہی نہیں حاصل ہوگی اگر ہم کوئی ہنر نہیں حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر علم و ہنر سیکھنے کے سلسلے میں تجاویز، علم و ہنر سیکھنے کے سلسلے میں سب سے بڑی تجویز جو میری ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اسکول کے زمانے سے ہی ہنر مند بنانا چاہیے، اور ایک کلاس ایسی ضرور ہونی چاہیے جس میں بچے اپنی پسند کے ہنر کو سیکھ سکیں۔ بعض اسکولوں میں ایسا کیا جا رہا ہے، تمام اسکولوں میں یہ عمل دہرانا چاہیے، یہ عمل کروانا چاہیے تاکہ بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی بنیں اور کبھی بھی وہ بھوکے پیٹ نہ سو سکیں۔ ہنر ہاتھ میں ہوگا تو وہ سب کچھ کر پائیں گے، ٹھیک ہے، عزت حاصل کر پائیں گے اور خوشیاں حاصل کر پائیں گے، رزق حلال حاصل کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مضمون کیسے لکھنا ہوگا۔ میرا کام ہے تھوڑی سی گائیڈ لائن دینا، باقی آپ لوگ سب جانتے ہیں، آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، اس دور کی پیداوار ہیں اور اس دور کے بچے بہت عقل مند ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے بچے تو بہت زیادہ ہی عقل مند ہیں۔ تو جناب ایک چیز بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہو، ایک لفظ کہ ہنرمند انسان زندگی آسان۔ اس کے ساتھ ہی رقیہ طارق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔